یہ اللہ کے پیارے خلیل سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اس جذبہ قربانی کو یہ خراج عقیدت ہے، اور اس کے ساتھ اظہار محبت ہے کہ جس میں باپ نے اپنا بیٹا ذبح کرنے کے لیے اور بیٹے نے خود ذبح ہونے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، اور پھر اولاد میں بیٹا بہت پیارا ہوتا ہے، اور وہ بیٹا جو انسان کو بڑھاپے کی عمر میں ملے اور دعائیں کر کر کے اللہ کی بارگاہ میں ملے، بندہ بڑھاپے کو پہنچ چکا ہو، پہلے اولاد ہی کوئی نہ ہو بندے کی، اور پھر بیٹا ملے اس کو، تو جو صاحب اولاد ہیں ان کو اندازہ ہو سکتا ہے، اور جن کو اولاد تاخیر سے ملی ہے وہ اس کا خوب اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا بیٹا محبوب ہوگا، اور بیٹا تھا بھی اس وقت وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فلما بلغ معه السعی، جب وہ دوڑنے کے قابل ہوئے نا، بیٹا جب بڑا ہوتا ہے تو باپ کی وہ پھر بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں اس کے ساتھ، اور بڑی وہ توقعات ہوتی ہیں، اور باپ بڑا اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتا ہے، اس کو تقویت ملتی ہے بیٹے کی وجہ سے۔ تو خواب میں دیکھا، اللہ نے فرمایا فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام، بنی اے میرے چھوٹے بچے، اے چھوٹے بیٹے، انی ارى فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب بتا تیری کیا رائے ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس وجہ سے رائے نہیں پوچھ رہے کہ بیٹا کہے گا تو میں قربان کروں گا، نہیں کہے گا تو نہیں کروں گا، نہیں، رائے اس وجہ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں جس طرح اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کر کے اجر و ثواب کماؤں گا، یہ بھی اس میں راضی اور خوش ہو جائے اللہ کے حکم پر، اس کو بھی اجر و ثواب مل جائے۔ تو بیٹا ہے نا، وہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہے، جس کی بچپن سے وہ نگاہ نبوت کے ساتھ وہ تربیت ہو چکی ہے کہ بغیر سوچ و بچار کے، بغیر تردد کے یہ کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا وہ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب اگر اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آج ہم بھی جب نیکی کا کام ہوتا ہے تو اپنا نفع نقصان سوچ رہے ہوتے ہیں، لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ کام کرو تو یہ ہو جاتا ہے جی، فلاں حدیث پر عمل کرو تو یہ نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اور اس طرح ہم تجارت کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ لوگ سوال کرتے ہیں، چمگوئیاں کرتے ہیں اللہ کے احکام کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سامنے عقلی ڈھکوسلے پیش کرتے ہیں۔ انہیں صرف ابراہیم علیہ السلام کی اس عمل کو مد نظر رکھ لیں کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، تم تو مال کی بات کرتے ہو کہ ہمیں یہاں پہ مالی نقصان ہو رہا ہے، ہم تجارت اس طریقے سے کریں گے تو ہمیں نفع کم ہوگا، اگر ہم سود چھوڑ دیں گے تو ہمارا نظام کیسے چلے گا۔ ارے تم تو اس کی باتیں کر رہے ہو، وہاں تو بیٹا ذبح کرنے کی باری ہے تو اللہ کے حضور بیٹا قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے، تم تو مال کی باتیں کرتے ہو۔ یہ اس عظیم جذبہ قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے آج قربانی کر کے۔ لہذا جدید پڑھے لکھے لوگوں کا، جو کہ حقیقت میں ان کو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو دین کے علوم سے واقف نہ ہو، وہ حقیقت میں پڑھا نہیں ہے۔ بہرحال جدید جو عصری علوم اپنے آپ کو ماہر سمجھنے والے ہیں، ان کی طرف سے یہ شکوک و شبہات پیش کرنا کہ یہ قربانی کر کے آپ مال ضائع کریں گے، ملک کے اندر جو ہے وہ گندگی پھیلے گی، تو آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو اتنا پیسہ صدقہ کر دو۔ یہ اخبارات میں اس قسم کے مضمون آتے ہیں، اتنا پیسہ صدقہ کر دو، کسی غریب کو آٹا دے دو، کسی کو دال دے دو، چینی دے دو، اور چیزیں دے دو کسی غریب کو، تو تم کیوں جانور قربان کرتے ہو، کیوں ذبح کرتے ہو جانور؟ اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ کریں۔ تو ان سب جو شکوک و شبہات اور اس طرح کی سب جو عقلی ڈھکوسلے ہیں وہ سب ختم ہو گئے۔ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سامنے ان کی کوئی وقت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تو غریب لوگ تھے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ یوم النحر کو قربانی سے بڑھ کر کوئی بھی عمل اللہ کو محبوب نہیں ہے، اس لیے غریب آدمی کی مدد کرنی ہے، زکوٰۃ دیں، صدقہ فطر دیں، اور بہت سے طریقے ہیں۔ کیا یہی ایک جانور جو ہے نا اس کو ذبح سے بچا کر غریب کی مدد کی جا سکتی ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے؟ لہذا یہ سب جو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے۔ وہاں تو بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، وہاں بیٹا کہتے بیٹا بچا لیتا ہوں، کوئی اور میں چیز ذبح کر دیتا ہوں، نہیں، باپ بھی تیار ہے اور بیٹا بھی تیار ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے بس وہ کر گزریے، میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہ قربانی اس جذبہ قربانی کو، ہماری جو قربانی ہے وہ جو ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ قربانی ہے نا، اس کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ قربانی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان ہیں اپنی امت پر،
سارے جہانوں کے لیے آپ رحمت ہیں، امت پر تو خصوصی مہربان ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا عرض کی کہ یا اللہ یہ میری طرف سے قبول فرما لے اور میری امت کے ان افراد کی طرف سے قبول فرما لے جو قربانی نہ کر سکے۔ ایک تو وہ بالوں والا نافلوں والا طریقہ بتا دیا نا، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کی طرف سے ایک ہی قربانی کر کے قیامت تک آنے والے جتنے بھی امت کے غریب لوگ ہیں سب کو اس ثواب میں شامل کر لیا ہے۔ اور کسی کے ذہن میں یہ شبہ نہ ہے کہ وہ ایک قربانی ہے تو اتنے کروڑوں اربوں لوگوں پر وہ ثواب کیسے تقسیم ہوگا، یہ شبہ نہ ہے کسی کے ذہن میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عمل رسول اللہ کا عمل ہے، وہ اس سے کئی گنا زیادہ مخلوق ہو جائے اس پر بھی ثواب تقسیم کیا جائے تو ان کی اپنی نیکیاں اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتی اس ایک عمل کی۔ اور یہ صرف عقیدت کی بنیاد پر میں نہیں کہہ رہا، ہمارے پاس اس کا ثبوت موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا صحابی چند سیر جو خرچ کر دے، میرا صحابی چند سیر جو خرچ کر دے، غیر صحابی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے وہ صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، اس فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا، اتنا ثواب نہیں پا سکتا جتنا ایک صحابی چند سیر جو خرچ کر کے جو ثواب کمائے گا، غیر صحابی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر کے بھی وہ اجر و ثواب نہیں حاصل کر سکتا۔ احد پہاڑ جتنا سونا منہ سے کہنا آسان ہے، کتنی بڑی مالیت ہوگی، کتنا بڑا مال ہوگا وہ۔ تو غیر صحابی اگر احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دے تو اتنا اجر و ثواب نہیں ہے جتنا صحابی چند سیر جو خرچ کر دے تو ثواب ہے۔ تو اگر صحابی کے چند سیر جو احد پہاڑ جتنے سونے سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں تو اللہ کے نبی کی قربانی اس ساری دنیا کی تمام قربانیاں اور تمام اعمال صالحہ سے کیوں نہیں آگے بڑھ سکتی؟ اس لیے وہ ایک قربانی وہ بہت بڑی قربانی ہے۔ تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 2 قربانیاں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ایک کی اور پھر یہ دعا کی، اللہ میری طرف سے اور میری امت کے ان افراد کی طرف سے قبول فرما لے جو قربانی نہ کر سکے۔ تو غریب آدمیوں کو اس طرح، غریب لوگوں کو اس طرح شامل کر دیا، غریب امتیوں کو، اور جو امیر ہیں ان کو تنبیہ بھی کر دی ساتھ، فرمایا من وجد سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، وہ دور رہے ہم سے۔ یہ تنبیہ کر دی، خبردار کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا تھا، تمہیں اللہ نے استطاعت دی ہے، استطاعت کے باوجود ایک جانور نہیں قربان کر سکتے ہو، تو تنبیہ کر دی، ڈرا دیا، پھر وہ ہم سے دور رہے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس لیے جو صاحب استطاعت ہیں انہیں بڑے ذوق شوق کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی عقیدت کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ یہ عمل کرنا چاہیے۔ اور جو صاحب استطاعت نہیں ہے وہ قربانی کے دن اپنے بال کٹوا لیں، ناخن تراش لیں، زیر بغل زیر ناف بال صاف کر لیں، یہ انشاءاللہ مکمل قربانی کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اسے مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک پابندی عائد کی ہے، فرمایا کہ تم میں سے جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو جب ذوالحجہ کا چاند نکل آئے تو فلا یأخذن من اشعارہ ومن اظفارہ شیئا، رواہ مسلم، فرمایا کہ وہ اپنے بال ہرگز نہ کٹوائے، کچھ بھی نہ کٹوائے بالوں میں سے، اور ہرگز ناخن نہ تراشے۔ یہ تاکیدی حکم ہے، اگرچہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ مستحب ہے کہ بال وہ نہ کٹوائے، ناخن نہ تراشے، لیکن جو حدیث کے الفاظ ہیں نا وہ تاکیدی الفاظ ہیں، ان کے اندر یہ نہیں ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ ناخن نہ تراشے یا اس کو چاہیے کہ وہ بال نہ کٹوائے، یہ نہیں ہے، بلکہ فلا یأخذن، وہ ہرگز اپنے بال نہ کٹوائے۔ اس لیے یہ تاکیدی حکم ہے، جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، بے شک ابھی اس نے قربانی کا جانور خریدا ہے یا نہیں خریدا، دونوں صورتوں میں جس وقت ذوالحجہ کا چاند نکل آئے تو وہ قربانی کرنے تک وہ اپنے بال نہیں کٹوا سکتا، وہ اپنے ناخن نہیں تراش سکتا۔ وہ فرمایا حتیٰ ینحر، حتیٰ کہ جب وہ قربانی کر لے، اگر 10ویں دن کرتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اپنے بال کٹوا سکتا ہے، اگر 11ویں دن کرتا ہے، اور ایام قربانی میں سے جس وقت وہ قربانی کرے گا اس پر سے یہ پابندی ختم ہو جائے گی۔ اور پھر یہ لازم نہیں ہے کہ اسی دن بال کٹوائے، اسی دن ناخن تراشے، اس دن یا بعد میں جس وقت مناسب ہو وہ بال کٹوا سکتا ہے، اس دن کوئی لازم نہیں ہے، لیکن اتنے تک پابند ہے، اس کے بعد اس کو آزادی ہے، وہ جب مناسب سمجھے وہ اپنے بال کٹوا سکتا ہے۔ قربانی کے متعلق کچھ غلط باتیں بھی لوگوں میں مشہور ہیں۔ ایک مسئلہ
جو بہت سے علاقوں میں پھیلا ہوا ہے. اب یہ غلط مسائل